بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کتابوں کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے تو میں ذکر کروں گا اپنی کتاب کا، گیلے پتھر کا۔ گیلے پتھر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے اس کے 5 ایڈیشن مارکیٹ میں آ چکے ہیں، 6واں ایڈیشن اس کا پریس میں ہے۔ اس کے بارے میں اتنا کہوں گا کہ 2004 میں جب میں عمرہ کی ادائیگی کے لیے گیا تو میں نے غار حرا سے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھا لیا برکت کے طور پر، کہ وہ پتھر میں اپنے گلے میں ڈال لوں گا یا گھر میں رکھ لوں گا، کیونکہ ان پتھروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لگا ہوا ہے اور ان پتھروں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہوئی ہے۔ یہ ایک عقیدت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات مقدس سے میری۔ لیکن میں ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ 1971 میں میرے ابو دادی امی کے ساتھ حج کرنے کے لیے گئے تو وہاں سے ایک ایسے وہ پتھر لے آئے اٹھا کر وہاں سے غار حرا سے۔ وہ کافی بڑا پتھر تھا۔ جب وہ پتھر لے کر گھر میں آئے تو اس کا یہ نقصان ہوا کہ ہمارے گھر میں آگ لگ گئی، دکان میں آگ لگ گئی، ہمارے جو برتن تھے وہ ٹوٹنا شروع ہو گئے، ایک جو عروج تھا وہ زوال کی طرف جانا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے نے ہمیں بتایا کہ ہم نے جو وہ پتھر والی غلطی کی ہے وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھی۔ تو وہی 2004 میں جب میں گیا تو میرے ذہن میں وہی خیال آیا، تو میں نے وہ اپنی غلطی کو مانتے ہوئے وہاں پہ وہ پتھر کو واپس رکھ دیا اور توبہ طائب کی۔ اس پتھر کے گیلے پتھر کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب 2500 فٹ اوپر بلندی پہ جا کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے اس امت کے بارے میں، امت کی بخشش کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، تو خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام وہ آپ کے پیچھے جایا کرتی تھیں۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ ہوا، پانی، سورج، روشنی، چاند، یہ سارے آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ ان کی باتیں کیا ہیں، وہ کس بارے میں باتیں کرتے ہیں، ان کو موضوع بحث بنایا گیا اور کوشش کی گئی ہے کہ اس پہ بات کی جا سکے۔ مدینہ منورہ کی روشن راتیں، مدینہ منورہ کی پرنور صبحیں، مدینہ منورہ کی دوپہریں، مدینہ منورہ کی شامیں، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا نظر آنے والا نور، اس کو تحریر میں، احاطۂ تحریر میں لانے کی کوشش کی گئی ہے، جو کہ میں کس حد تک کامیاب ہوا ہوں وہ آپ پڑھ کر بتائیں گے۔ اس ناول کو علی میاں پبلیکیشن عزیز مارکیٹ لاہور انہوں نے پرنٹ کیا ہے، جو کہ میری باقی کتابوں کے بھی پبلشر ہیں۔ اس کے علاوہ علم عرفان بھی پبلشر جو ہیں وہ میری کتابوں کو پرنٹ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ پسندیدگی کا تناسب آپ کی وجہ سے، آپ کے ذوق کی وجہ سے بہتر ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مزید بھی لکھ رہا ہوں اور آئندہ بھی انشاءاللہ لکھتا رہوں گا۔ گیلے پتھر کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں ایک شیطان اور رحمان کے درمیان جو کچھ مکالمات ہیں ان کو تحریر میں لایا ہوں۔ شیطان نے جو اپنی شیطانی چالیں چلی ہیں ان کو تحریر میں لایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کا نور، اللہ تعالیٰ کی کرامت، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو ذکر میں کر سکا وہ میں نے کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے یہ کتاب آپ کے بلند معیار پہ پورا اترے گی۔ کتاب سے محبت کرنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ کتاب خرید کر پڑھیں، لائبریری میں جا کر پڑھیں، کتاب کی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کریں، کیونکہ اچھی کتاب تنہائی میں آپ کی بہترین دوست ہے۔ تو امید ہے کہ آپ گیلے پتھر خریدیں گے، پڑھیں گے۔ اگر آپ اس کو خریدنے کی بعض میں استطاعت نہیں ہوتی، یہ میں سمجھ سکتا ہوں، جو اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے جن کے پاس پاکٹ منی نہیں ہوتی، تو میری ریکویسٹ ہے ان سے گوگل میں سرچ کر لیں آپ محمد فیاض ماہر ناول۔ جب آپ سرچ کریں گے اس میں آپ کو گیلے پتھر مل جائے گا، اس کو آپ کلک کر کے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ بہت سی اردو ویب سائٹس ہیں جن پر یہ ناول پڑھا ہوا مل جائے گا آپ کو۔ میرے باقی دوسرے ناول بھی ملیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے اچھے رسپانس کا بھی مجھے جو ہے وہ فیڈ بیک دیں گے۔ آپ کی محبتوں کو سلام ہے، کتاب کو سلام ہے۔